रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 40 करेंगे। इतनी खूबसूरत आयात हैं कि लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट मैं 10 आयात कर सकूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आयत के लिए इतनी डिटेल चाहिए होती है कि मेरा दिल ही नहीं चाहता कि आगे जाऊं। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इंशाल्लाह ये भी सूरत ख़त्म कर लेंगे, जैसे हमने इतनी बड़ी बड़ी 2 सूरतों को ख़त्म कर लिया है। आज की सूरत में देखिए, हमने लास्ट प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ईमान नहीं लाते और आखिरत पे यकीन नहीं रखते हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो तो सब कुछ जानते हैं ना। आखिर हमने किया था वकान अल्लाहु बिहिम आलिमा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके बारे में तमाम इल्म रखते हैं। वो तो ज़मीन व आसमान का मालिक है, वो सब जानता है कि आगे क्या है और पीछे क्या है। तो उसी को अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे बयान करते हैं कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यज़लिमु, नहीं जुल्म करता, मिथकाला ज़र्रतिन, ज़र्रे के बराबर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जुल्म नहीं करेंगे। तो देखिए, जब हम ऐसी आयत पढ़ते हैं ना तो हमारे दिल को बहुत तसल्ली होती है। हमें ये लगता है कि हमने तो छोटी सी ज़रा, क्या होता है ज़रा? वो इकाई है जो डिवाइड नहीं होती। सबसे छोटा ज़रा जो जितना है ना, कि जैसे अगर आपने कोई इतनी छोटी नेकी की है, हम कई दफ़ा ऐसी चीज़ें कर जाते हैं कि हमें एहसास भी नहीं होता। जैसे हम किसी को देखते हैं तो हम सलाम कर देते हैं, देखिए कितनी बड़ी नेकी है। हमें तो लगता है कि यूं ही सलाम कर दी, लेकिन इतनी बड़ी नेकी बन जाती है। हमने किसी को अनजानी है, कोई मस्जिद में कोई औरत बैठी है या पार्टी में हमारे साथ कोई बैठी है जो हमें नहीं जानती हैं, और बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती है। समटाइम आप किसी के साथ बैठे हुए हैं और आपको पता ही नहीं कि ये कौन है कौन नहीं, और फिर आप भी चुप करके बैठे रहते हैं, वो भी चुप करके बैठे रहते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब आप बैठे हो तो आपको ये लगे कि थोड़ा सा कंफर्ट मैं दूँ, आप खुद से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं, या ऐसे बात स्टार्ट करते हो और उसको कंफर्ट लेवल देते हैं। देखो कितनी बड़ी नेकी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ज़र्रे के बराबर भी अगर तुमने नेकी की होगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका अजर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू जुल्म नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी तक़वियत पहुंचती है कि जैसे मस्जिद में आप गए, कोई चीज़ गिरी हुई थी, आपने उठा के रख दी कि इससे किसी और को नुकसान नहीं हो या किसी और को तकलीफ़ ना हो, तो आप वो सोच के करते हैं। अब किसी बुज़ुर्ग कोई जा रहा है, उसकी कोई चीज़ गिर जाती है, आप जल्दी से उठा के दे देते हैं। आप किसी को राह चलते हुए रास्ता बता देते हैं। ये तो वो छोटी छोटी नेकियां हैं जो करने के बाद हमें कई दफ़ा पता भी नहीं चलता। लेकिन आप बिलीव करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये कानून है, द मोमेंट आप कोई भी नेकी करेंगे ना, छोटी से छोटी नेकी भी करेंगे, तो उसका अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ तक नहीं रखते क़यामत में तो मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इतना ज़्यादा अजर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपके दिल को ना एक अजीब सा इत्मीनान मिलता है, आपको अजीब सी खुशी मिलती है कि यू डिड समथिंग, किसी और के लिए काम करके, किसी और को खुशी देख के जो इत्मीनान मिलता है, वो वाला एहसास अंदर जाग जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यज़लिमु, नहीं जुल्म करता, मिथकाला ज़र्रतिन, ज़र्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता। अब जुल्म क्या है? देखिए, जुल्म क्या होता है कि अगर किसी का हक ना देना, तो जो इंसान का हक अल्लाह सुब्हानहू तआला पे है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो देंगे। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे क्या हक है? देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक्सप्लेन जो किया था, हदीस में आपसे शेयर करूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़ात पर जुल्म को हराम कर दिया और मैंने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम कर दिया, इंसान जुल्म ना करना। तो जुल्म क्या है? अब हमें ये देखना है कि अल्लाह ने अगर जुल्म को हराम कर दिया, हम बड़े आसानी से ये लफ्ज़ कह देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि अपनी फ्रेंड्स में भी जब कभी बात होती है, किधर लिखा हुआ है इसके बारे में हराम है, राइट? ऐसे कह देते हैं ना। तो आपने सुना भी होगा, अगर हम नहीं कहते तो सुना होगा। स्पेशली आप सुनेंगे कि जैसे शराब के बारे में होता है ना, तो बाज़ लोग कहते हैं किधर लिखा हुआ है कुरान में कि ये हराम है। इंशाल्लाह जहाँ पे आएगा इसका हुक्म, वहाँ भी आपको बताएंगे कि कैसे हराम है। अब यहाँ पे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि जुल्म को हराम कर दिया, वो जो हक था। अब देखिए कि हम पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तुम्हें आपस में भी जुल्म को हराम कर दिया। तो आपस में जुल्म क्या होगा कि जिसका हक हम पे है हम वो हक ना दें। ये देखिए इतना बड़ा, अब सोचिए हमने पहले क्या पढ़ा था कि हम पे किस किस के हक है।
والدین کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، ہسبینڈ کا حق ہے، پھر باہر نکل جائیں تو اب رشتہ داروں کا حق ہے، ہمسائے کا حق ہے، اب مہمان کا حق ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کتنے حقوق کے ساتھ اپنے جکڑے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارا بھی دوسروں پہ وہ بھی حقوق ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں ہم لوگوں کے بھی۔ تو یہ حق کے پوچھا جائے گا، اگر ہم اپنا حق نہ پورا کریں گے نا تو یہ ظلم ہو جائے گا۔ آپ اس آیت کو اس طرح سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا میں چھوٹا سا آپ کو یہ پارٹ سناتی ہوں جو اس سے ریلیٹڈ ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کہیں گے کہ جن کے دل میں رائی کے دانے، رائی کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کچن میں آج جائیں گے نا تو آپ رائی کو ذرا دیکھیے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہے نا تو اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ الحمدللہ۔ لیکن یہ ایک طرف تو بڑی خوشی ہوتی ہے ایسی بات پڑھ کے، دوسری طرف دل بھی دہل جاتا ہے کہ یا رب العالمین کے دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ ہم اللہ نہ کرے، ربنا لا تجعلنا منہم، کہ یا اللہ ہم دوزخ میں تو ہم تو آگ کی ایک تیز ہوا بھی، جیسے لو بھی ایون چلتی ہے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کہاں دوزخ کی آگ اور اس میں سے نکال آخر لیا جائے گا۔ اللہ نہ کرے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس بغیر حساب کتاب کے ہم کو جنتوں میں داخل کر دیں، آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن تَكُ، اگر ہو حسنتن ایک نیکی، یضاعفها، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیں گے، یضاعفها دگنا کر دیں گے، وَيُؤْتِي اور وہ دے گا مِن لَدُنْهُ اپنے پاس سے اجرًا عظیما، اور بہت بڑا اجر دیں گے۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو جی ہم نے ایک کم سے کم نیکی کا تو 10 کا تو ہے نا کہ اگر ہم ایک دفعہ بھی کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 دفعہ دیں گے، لیکن اس سے زیادہ ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے اس کی مثال دی تھی کہ ایک دانے کے برابر ہے جس میں اتنی بالیاں اگتی ہیں اور پھر اتنے اجر ملتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اجر دیں گے، اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو مِن لَدُنْهُ اپنے پاس سے اجراً عظیما، اور اللہ کی عظیم اجر کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے نا کہ وہ کیا اجر ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمیں دیں گے۔ بس بات صرف یہ ہے کہ ہماری نیتیں خالص ہو جائیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں، تو پھر اللہ ہی ہمیں انشاءاللہ ان ساری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اتنے بڑے بڑے اجر دیں گے۔ تو انشاءاللہ اسی آیت کو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ، تو پھر کیا حال ہوگا، اذا جب جئنا لائیں گے ہم من کل امت ہر امت سے بشہیدن ایک گواہ، وجئنا اور لائیں گے ہم بکا آپ کو علی ہؤلاء ان سب پر شہیدہ گواہ بنا کر۔ اب یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ عبداللہ مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ۔ ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا تھا، تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رب العالمین، یا رسول اللہ، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے سناؤں، جیسے تھوڑی سی شرم سی آ رہی ہوتی ہے کہ میں ان کے سامنے کیسے پڑھوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی میرے سامنے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سورۃ نساء کی تلاوت کرنی شروع کی، اور جب میں اس آیت پر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس کرو بس کرو، جیسے ایسے آواز آئی تو کہتے ہیں میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو ان کی آنکھ سے آنسو جیسے مسلسل ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر کیوں رو رہے تھے؟ دیکھیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قیامت کا نقشہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا، فَكَيْفَ تو کیا حال ہوگا جب لائیں گے ہر امت پر گواہ لے کے آئیں گے، اور ہم لائیں گے آپ کو، کس کو، بکا کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم لائیں گے آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر۔ اب دیکھیں کئی دفعہ ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں نہیں تھے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہ بنا کے لے آئیں گے۔
ایسی ہی آیات ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے پھر اتنی غلط اس کی ڈیفینیشن بیان کر کے لوگوں کو بہکا دیا اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، ان کو یہ سب پتہ تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کین یو امیجن، وہ دربار سجا ہوگا جیسے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نبی پیش ہو رہے ہیں۔ ہم تو اپنے ہی نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، ہم اتنے گناہ گار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جائیں گے، اور وہ نبی جو معصوم ہے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارت دے دی جنتوں کی، اب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ جو میں نے تم کو پیغام دیا تھا کیا تم نے ان کو لوگوں کو پہنچا دیا؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ انہوں نے کیسے پیغام دیا تھا، کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دا ڈے آف ججمنٹ سب لوگوں کے سامنے یہ پوچھیں گے نوح علیہ السلام سے، اور نوح علیہ السلام کہیں گے یا رب العالمین میں نے آپ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اب امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا؟ اب وہ جو لوگوں نے نوح علیہ السلام کا، آپ کو یاد ہے نا کہ کتنے تھوڑے لوگ اسلام لائے تھے ان کے ساتھ، اور وہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور کتنا ان کو مارتے تھے، اور کس طرح سے ان کا نام، ایکچولی حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الشکور تھا کہ بڑا شکر گزار بندے تھے اللہ کے، لیکن ان کا نام نوح اس لیے کہ وہ روتے تھے اتنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے، تو اس لیے ان کا نام ہی نوح، اس بستی میں ان کا نام اس طرح سے حضرت نوح کو بلانا شروع کر دیا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے لوگ جو ہے نا جنہوں نے نئی اسلام قبول کیا تھا، وہ صاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے، وہاں بھی جھوٹ بولیں گے کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اب کیا ہوگا کہ نبی ڈیفینیٹلی وہاں کھڑے ہیں اور لوگ انکار کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیں گے اور ان کی امت کو لے کے آئیں گے گواہ بنا کر، تو وہ کہیں گے کہ یا رب العالمین نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام دے دیا تھا۔ اب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو یہ کیسے پتا، اب صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں کہ آپ کو کیسے پتا ہوگا اور ہمیں کیسے پتا ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کیونکہ وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم کو بتا دیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اور امت یہ کہے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا، ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کہ تمام نبیوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، تو ہم ان کی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا خوبصورت لگتا ہے نا۔ اور جب ہم محشر کے میدان کے بارے میں سوچتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر ہم ایسی باتیں سوچنا نہیں چاہتے، کبھی موت کی بات ہوتی ہے، کبھی تو ہم کہتے ہیں نہیں اس طرح کی بات نہ کرو، ڈرانے والی بات نہ کرو۔ ڈرانے والی باتیں نہیں ہیں، یہ جو مومن ہوں گے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوں گے، ان کی تو وہ دن عیدیں کیا ہوں گی کہ کس طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ ہوں گے، کس طرح سے ان کی عزتیں ہوں گی، کن ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ اس دنیا کے ممبر کیا، دیکھیں ایک بادشاہ کی بات ہوتی ہے یا وزیر اعظم کی بات ہوتی ہے، اس ملک کا بادشاہ، ہم ٹی وی پہ جیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا تو ان کے ساتھ پرسنلی ریلیشن نہیں ہوتا، تو لیکن لگتا ہے نا کہ جیسے لنڈن میں وہ شادی ہو رہی ہے اس فیملی میں، تو کیسی شادی ہو رہی ہے، تو کیا ٹی وی کور کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ جا کے جب ہم دیکھیں گے کہ مومن بندے، جو اللہ کے بندے، ان کی کیا عزتیں ہو رہی ہوں گی، اور حیران رہ جائیں گے کہ یا رب العالمین یہ لوگوں کو تو ہم ایسے سمجھتے ہی نہیں تھے، ان کو تو ہم کوئی عزت ہی نہیں دیتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے یہ ایسے ہی لوگ ہیں۔ تو آج اتنے ان کے بڑے مقام دیکھیں، ایک سورت میں 30 پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو حساب کتاب کا دن ہوگا نا، جب نامہ مال دائیں ہاتھ میں آئے گا، تو لوگ بھاگیں گے اپنے فیملی کی طرف، جن کا نامہ مال دائیں ہاتھ میں آئے گا، وہ آدمی جو ہے وہ اپنے خاندان کی طرف بھاگے گا خوشی سے۔ جیسے رزلٹ نہیں آتا تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہم پاس ہو گئے، تو بھاگے جاتے ہیں، امی ہم پاس ہو گئے، یا ابو ہم پاس ہو گئے، اور یا پھر اگر جس کا پہلا درجہ آ جاتا ہے، جو فرسٹ آ جاتا ہے، سیکنڈ آ جاتا ہے، ان کی خوشی کا عالم ہی فرق ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے محنت کی ہوتی ہے نا شروع میں، پورا سال محنت کی، اور اس کا رزلٹ جب آتا ہے تو وہ دیکھنے والی حال ہوتا ہے، اور ہر انسان کا لیول فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں ایک فرسٹ آتا ہے، ایک سیکنڈ آتا ہے، ایک بالکل مارجن پہ بھی پاس ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ الحمدللہ میں مارجن پہ پاس تو ہو گیا نا، لیکن ہمیں اس مارجن پہ نہیں رہنا، ہم نے اس متقیوں کے مقام پہ جانا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال، اب سوچے ذرا قیامت کا دن ہے تو ان کا دائیں ہاتھ میں ہوگا، وہ بھاگیں گے اپنے گھر والوں کی طرف،
और उनको कहेंगे हम पास हो गए। अब वो घर वाले भी तो ईमान वाले होंगे ना, जो जन्नतों में उनके साथ जाने वाले होंगे। अब जिनका नामा एमाल उनके बाएं हाथ में होगा, ये वो लोग हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं, जो दुनिया में अपने घर वालों के पास खुशियों से आते थे। अब समझ नहीं आती कि वो मतलब घर में तो खुशी के साथ ही आदमी अब जॉब करके आ रहा है तो खुशी से ही घर में आएगा ना अपनी, कि चलो जी मैं फारिग हो गया अपने काम से, अब घर जाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ गुजारा करूंगा और खाना वाना खाएंगे, बैठेंगे, बीवी बच्चे घर होंगे। अब ये समझ आते, अच्छा अल्लाह सुब्हाना ताला ये क्यों कह रहे हैं कि वो खुशियों से आता था अपने घर में? क्योंकि आदमी को अल्लाह सुब्हाना ताला ने, हमने पहले पढ़ा ना, कवाम बनाया है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको उस घर का कवाम बनाया है। अल्लाह पूछेगा उससे कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा ये फ़र्ज़ था कि तुम उनको इस्लाम पे लेके आओ, तुम उनको तालीम दो इसकी, तुम उनको बताओ उसके बारे में। अब वो अगर ज़्यादा नहीं भी बताया उसने, लेकिन अगर माँ पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह जानती थी इस्लाम के बारे में, उसने अपने बच्चों की तरबियत की। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, उसकी बीवी को नहीं पता, उसके बच्चों को नहीं पता, उसको ये एहसास ही नहीं कि मेरे बच्चों ने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उसको ये एहसास नहीं है कि मेरे बच्चे क्या इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि नहीं, तो क्या पूछ नहीं होगी उसका अवाम से? देखिए, जब ये आयत पढ़ी थी तो मैं क्या कहा था कि ये आयत ऐसी है, इस पे आप औरतों को परेशान होने की बात नहीं है। ये तो आदमी पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हाना ताला ने डाल दी है कि वो कवाम है, तो उसको ये चीज़ें देखनी है अपने घर में, कि वो उस औरत को, जो उसके घर की बच्चियां हैं, उसके घर की औरत है, वो घर से बाहर कैसे जाती है। ऐसे नहीं कि ठीक है जी ये उसका अमल है, मैं तो अपने अमल का जवाब दूंगा, नहीं, वो कवाम है, वो जवाब दे होगा कि तुम्हारी बेटी कैसे घर से बाहर निकली थी और कैसे वो क्या इस्लाम को कैसे प्रैक्टिस करती थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब इसी बात को आप थोड़ा सा बड़ा करके सोचिए। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, फिर देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आगे क्या फरमाया है।